کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر اور نہایت مالدار آدمی تھے. ایک روز ان کے پاس خضر موت سے 7 لاکھ درہم آئے. وہ رات بھر غمگین اور پریشان رہے. ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, ابو محمد اب کو کیا ہوا؟ شاید میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ ان کی طلاق اور تلجود کی القاب کی بات تو اس کی سینکڑوں قصے ہیں, اور انہیں میں سے ایک یہ ہے. سینکڑوں قصے ہیں طلاق اور تلجود کی متعلق جو لقب پڑا ہے, ان کے بہت سارے قصے ہیں, سینکڑوں قصے ہیں. ان میں سے ایک قصہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر اور نہایت مالدار آدمی تھے. ایک روز ان کے پاس خضر موت سے 7 لاکھ درہم آئے. وہ رات بھر غمگین اور پریشان رہے. ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, ابو محمد اب کو کیا ہوا؟ شاید میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, نہیں. تو کہنے لگا, تم تو ایک بہترین مسلمان بیوی ہو. میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے, جس کی گھر میں اتنی بڑی مقدار میں بڑی رقم پڑی ہو اور وہ بے فکر ہو رہا ہو. حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دیتے ہوئے کہا, تو اس میں فکر اور پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے محتاج اہل قبیلہ اور مفلس احباب کو کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ سب کو یہاں سارے رقم ان کو بانٹ دیجئے. انہوں نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا, رحمک اللہ, انکی موفقۃ بنت موفق. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے. واقعی تم صاحب توفیق اور صاحب توفیق کی بیٹی ہو. صبح کے وقت انہوں نے وہ ساری رقم تلی اور بڑے بڑے پیالوں میں رکھ کر فقراء مہاجرین اور انصار میں تقسیم کرا دی. ایک شخص حضرت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مدد کا طالب ہوا اور اپنی ایک رشتہ دار کا ذکر کیا جو دونوں کی باہم جوڑتی تھی. حضرت طلحہ نے فرمایا کہ آج سے پہلے مجھ سے اس رشتے کا کسی نے ذکر نہیں کیا. آج پہلے بار میں نے یہ ذکر رشتے کے متعلق سنا. بہرحال میرے پاس ایک زمین ہے جس کے لیے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے 3 لاکھ درہم دے رہے ہیں. اب اگر تم چاہو تو وہ زمین لے لو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے 3 لاکھ درہم دے رہے ہیں. اگر تم چاہو تو وہ زمین لے لو, اگر چاہو تو اس سے فروخت کر کے میں تم کو 3 لاکھ کی نقد رقم دے دوں. تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس کی قیمت ہی لوں گا. تو انہوں نے اس کی قیمت اس کو وہ رقم دے دی. وہ حضرت عثمان غنی سے 3 لاکھ میں فروخت کر کے وہ رقم دے دی. حنیاً لطلعت الخیر والجود هذا اللقب الذي خلعه هذا اللقب الذي خلعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ونظر له في قبره. حضرت طلحہ کو طلحہ خیر اور طلحہ جود کا یہ لقب مبارک ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرمایا تھا, اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی قبر کو نور سے منور عطا فرمائے. میرے دوستو, رشتہ داروں سے کیا محبت. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے محبت کریں اور ترک تعلق کی گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں. قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں متعدد قسم کی آیات اور ارشادات اور اس مضمون کی وارد ہے جس میں رشتہ داروں سے محبت اور حسن سلوک کی تاکید اور اس کی نتیجے میں ملنے والے انعامات کا تفصیلی طور پر ذکر کیا گیا. رشتہ داروں سے حسن سلوک
پر ملنے والے انعامات میں عمر کا بڑھنا، مال دولت، مال میں، اولاد میں خیر و برکت کا آنا، یہ وہ انعامات ہے جو کئی احادیث میں وارد ہوئی ہے، جبکہ اس کے برخلاف رشتہ داروں سے نفرت، بدسلوکی اور ترک تعلق کو سخت ترین گناہ اور ارشاد فرمایا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام میں اس بات کا خاص اہتمام پایا جاتا تھا، لیکن ہمارے موجودہ زمانہ میں میرے دوستوں بھائی بہن کو بھول جاتے، بہن بھائی کو بھول جاتے، رشتہ داروں سے ترک تعلق کی فضا اس قدر عام اور شائع ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور بالفرض اگر کہیں اس کو گناہ سمجھا بھی جاتا ہے تب بھی اس مہلک مرض سے میرے دوستوں بچنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا ہے جس قدر اس کو کرنا چاہیے تھا۔ آج معاشرے کا ہر خاندان باہمی نزاع کا شکار ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، بھتیجا چچا سے، چاچا بھتیجوں سے، تایا اپنا بھتیجا سے، یہی صورتحال میرے دوستوں آج فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی سے اللہ رب العزت عمر کو بڑھا دیتا ہے، مال میں برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد میں برکت دیتے ہیں، خیر و برکت کا آنا، یہ ساری انعامات یہ صلہ رحمی سے ہیں، اور بدسلوکی اور ترک تعلق کو سخت ترین گناہ فرمایا میرے دوستوں۔ تو لہذا ہم بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صرف ان کی سامنے تعارف کرایا کہ مجھے تو نہیں معلوم، میں نے کبھی سنا نہیں، آج پہلی بار کہ وہ رشتہ دار مجھے ہونے کا رشتہ دار ہونے کا ثبوت دیا، تو میں ایسی رشتہ داری میں کیا دے سکتا ہوں کہ بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک جگہ ہے میرے پاس، وہ مجھ کو 3 لاکھ روپیہ دے رہے، اگر تم لینا چاہتے ہو تو وہ زمین لے لو یا اس کا رقم لے لو۔ تو کہنے لگا مجھے تو رقم ہی چاہیے، مجھے رقم دے دیں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فروخت فرما کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کو وہ رقم دے دی۔ یہ رشتہ داری کا کیا ثبوت دیا، کیا صلہ رحمی کا ثبوت دیا میرے دوستوں۔ آج ہم مسلمان کہاں ہیں؟ رشتہ داری آج ہمارے کہاں ہیں؟ ہم آپس سے ایک مسلمان دوست سے ایک مومن دوست سے مومن کی دشمن ہے، ایک مسلمان دوست سے مسلمان کی دشمن ہے، اب بھائی بھائی سے دشمن ہے، بھائی بہن سے دشمن ہے، بہن بھائی سے دشمن ہے، باپ بیٹے سے دشمنی ہے، بیٹے ماں سے اپنے ماں کے ساتھ میں حسن سلوک، ماں کے ساتھ میں ہمدردانہ سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی تو دور کی بات ہے، ماں سے بھی میرے دوستوں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔